بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العلي العظيم. انتہائی قابل صد اکرام میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی. آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں صاحب امانت تک لوٹائیں، امانتیں صاحب امانت کو لوٹائیں، جن کی امانت ہے ان کو امانت واپس کریں. اور اگر آپ لوگوں کے درمیان کسی جھگڑے میں، اختلاف میں، حقوق میں فیصلہ کریں تو عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. یہ اللہ کی بہترین نصیحت ہے آپ کے لیے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ اللہ کی بہترین نصیحت ہے آپ کے لیے. تو اللہ کی ہر نصیحت بہتر ہوتی ہے، بہتر سے بہتر ہوتی ہے، لیکن خاص تاکیداً اس میں کہا ہے. اور اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں رمضان المبارک میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، 18 رمضان کو مکہ فتح ہوا. ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ سے کہا کہ چلو آج کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. عثمان بن طلحہ الحجبی جو بعد میں ایمان لائے رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کعبے کی چابی ہوا کرتی تھی. کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کی مختلف خدمتیں زمانے جاہلیت میں بھی الگ الگ لوگوں کے سپرد تھیں، اور کعبے اور مسجد حرام کی خدمت کو انتہائی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. جس کو مسجد حرام کی یا کعبے کی کوئی خدمت ملتی تھی، سماج میں اس کو عزت ملتی تھی، لوگ اس کو احترام سے دیکھتے اور رکھتے تھے، ان کی قدر کرتے تھے، اپنے سے بڑا سمجھتے تھے ان کو. چنانچہ حج کے زمانے میں اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پانی پلانے کی خدمت تھی. زمزم، اس کو سقایا کہتے تھے. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے تھی یہ خدمت. اور کعبے کی ایک دوسری خدمت وہ ابو طالب کے ذمہ تھی. اور زمانے جاہلیت میں ایک نظام یہ بھی تھا کہ جو لوگ حج کے لیے آئیں گے ان کو احرام کا کپڑا قریش کے لوگ دیا کرتے تھے. پابندی تھی کہ قریش کے کپڑے ہی میں حج ہوگا. اس کی ذمہ داری بھی قریش کے چند لوگوں کے سپرد تھی. اگر کسی سال حاجی زیادہ آ گئے اور کپڑا گھٹ گیا تو ان کو ننگا طواف کرنا پڑتا تھا. اس لباس میں جو گھر سے لے کر آئے ہیں اس میں طواف کی اجازت نہیں تھی. زمانے جاہلیت کا ایک نظام تھا، اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا.
کہ بھئی بغیر لباس کے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں ہو سکتا، مسجد میں بغیر لباس کے نہیں آ سکتے، گھر سے باہر خلوت سے باہر بغیر لباس نہیں رہ سکتے، ستر چھپانے کو اسلام نے فرض قرار دیا۔ یہ خدمت تھی ایک۔ تو کعبۃ اللہ کی چابی کی خدمت یہ حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی، اور ان کو ہدایت تھی کہ وقت مقررہ پر اس کو کھول دیا کریں۔ زمانے جاہلیت میں پیر اور جمعرات کو کعبۃ اللہ کھلتا تھا، لوگ اس میں اندر جاتے، زیارتیں کرتے، پھر واپس آتے۔ کعبے کی ایک لمبی تاریخ ہے، ہمیں اس وقت وہ نہیں بیان کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے کہا ہجرت سے پہلے کہ چلو کعبے میں جاتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ سے کھلوایا گیا کعبہ وقت مقررہ پر، انہوں نے کھولا تو صحیح، پیر اور جمعرات کو کھلتا ہی تھا کعبہ، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان نے روکنے کی کوشش کی، برا بھلا کہا، سخت سست باتیں کہی، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور انتہائی سنجیدگی سے حضرت نے جب یہ روک رہے تھے تو حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان یاد رکھو ایک دن کعبے کی یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور اللہ مجھے اختیار دیں گے کہ میں جس کو سپرد کرنا چاہوں اس کو سپرد کروں گا۔ تو عثمان نے کہا اگر ایسا دن آیا تو قریش کے لیے اس سے زیادہ ذلت و رسوائی کا کوئی دن نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں چابی ہوگی اور آپ جس کو چاہیں گے دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قریش کے لیے وہ دن ذلت و رسوائی کا نہیں، عزت و اکرام کا دن ہوگا۔ قریش کی عزت اس دن پہلے سے کہیں اونچی اور دوبالا ہوگی، وہ ذلیل نہیں، وہ باعزت ہوں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس زمانے میں وہاں اندر بت تھے، نماز تو نہیں پڑھی، اندر گئے، زیارت کر کے واپس آ گئے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سن 8 ہجری کے رمضان میں 10,000 کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت عثمان سے چابی مانگی گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے حدیث پاک میں کہ حضرت عثمان آئے اور آ کر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لیجئے، میں یہ امانت آپ کو واپس کرتا ہوں۔ حالانکہ اب یہ امانت ان کی نہیں ہے، لیکن انہوں نے تنزیہ انداز میں کہا کہ میں آپ کو کوئی بڑا شرف اور بڑی دولت دینے جا رہا ہوں، لیجئے یہ امانت جو میرے حوالے ہے میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ حالانکہ اب وہ امانت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یہ طلحہ کی امانت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، لیکن اس نے کہا لیجئے یہ امانت میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، گویا کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں۔ اب احسان کا زمانہ ختم ہوا۔ ایک روایت میں، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان سے چابی مانگی گئی تو وہ کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تاکہ کعبے کے اندر ہوتے ہوئے مجھ سے کوئی زبردستی نہیں چھین سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کعبے میں، حرم میں، اس دن کے لیے، ایک دن کی خاطر، چند گھنٹوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ اور مسجد حرام کو حلال کر دیا گیا تھا۔ فتنے اور فساد، بدماشیاں، حقوق کی تلفی، مظالم جو کیے تھے قریش نے، اس کے مقابلے میں عدل انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبے کو چند گھنٹوں کے لیے حلال کر دیا تھا کہ اگر دشمن کو یہاں بھی مارنا پڑے آپ کو اجازت ہے۔ چنانچہ وہ 8 آدمی جن کے خون کو اعلان کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کعبے کے اندر بھی نہیں بخشا جائے گا، ان میں ایک عبداللہ ابن خطل تھا، کعبے کا پردہ پکڑے ہوا تھا، وہاں قتل کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ مظالم کی انتہا کر دی تھی اس نے۔ ابو سفیان اور ہند بھی ان 8 لوگوں میں تھے، ان کا بھی اعلان تھا،
لیکن کہتے ہیں انسان تدبیر کرتا ہے لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے اندر داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے، خیمے میں جا کر حضرت کے، اور عمر نے بہت کوشش کی کہ حضرت کے پاس پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالا جائے، لیکن حضرت عباس نے رات کو پہرے داری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حمار ان کو عطا فرمایا تھا، اپنی سواری دی تھی، اسی سواری پر وہ نکلے تو باہر عباس وہ مل گئے ابو سفیان۔ پوچھا عباس کیا معاملہ ہے کہ مارے جاؤ گے، تمہارا بھی ان 8 لوگوں میں نام ہے اور تمہاری بیوی کا بھی، کہ راستہ بتاؤ۔ کہ راستہ یہ ہے کہ حضرت کی سواری ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر چپ چاپ تم حضرت کے خیمے میں جا کر مسلمان ہو جاؤ، یہی ایک راستہ ہے، ورنہ کوئی راستہ نہیں تمہارے بچنے کا۔ تو ابو سفیان اس سواری پر بیٹھا اور حضرت عباس نے دیکھا دور سے کہ عمر ہے کہیں، تو تیز دوڑایا حمار کو اور حضرت کے خیمے میں جا کر روکا۔ عمر پہنچ ہی گئے اس کو دیکھ کر، قریب تھا کہ عمر ان کا کام تمام کرتے، لیکن حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ عباس نے کہا حضرت میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اسلام میں بڑے آدمی کی تو بڑی بات، چھوٹا بچہ کوئی عورت بھی اگر کسی کو پناہ دے دے تو اس کی پناہ کو قبول کیا جاتا ہے، اس کو مارا نہیں جا سکتا بھی۔ تو حضرت جھٹ سے جا کر مسلمان ہو گیا، اس لیے وہ بچ گیا، اس کی بیوی وہ بھی بچ گئی۔ تو حضرت عباس نے کہا حضرت یہ قوم کا سردار ہے، صرف ایمان نہیں، امان نہیں، اس کو کوئی اعزاز دیجئے۔ سربراہ عہدہ لوگوں کو اعزاز چاہیے، انعام چاہیے، سرپرائز چاہیے، آپ سرپرائز دیجئے ان کو۔ حضرت نے ان کو سرپرائز دیا، فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں مکے کا آدمی آ جائے گا اس کو امن ہے۔ انعام، اتنا بڑا انعام، گویا حضرت نے ابو سفیان کو مکے کا سردار قرار دے دیا۔ اسلام کا اتنا بڑا اعزاز اس کو، اور پھر کہا کہ جو اپنا گھر بند کر لے وہ بھی آزاد، وہ بھی امن میں، اور جو مسجد میں آ جائے وہ بھی امن میں، اعلان ہوا۔ تو یہ عثمان ابن طلحہ ایک کعبے کی چھت پر چڑھ گئے، یہ سوچ کر چڑھے کہ یہاں سے مجھ سے زبردستی کوئی چابی نہیں چھینے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا جاؤ چھین کر لاؤ چابی۔ حضرت علی اوپر چھت پر چڑھے کعبے کی اور چھین کر چابی لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی، ساتھ میں ابو عثمان ابن طلحہ بھی آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے، دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے، دیکھا سارے بت رکھے ہوئے، 60 کے قریب بت کعبے کے اندر اور 300 کے قریب باہر۔ یہ سب کو حضرت ایسا لاٹھی سے اشارہ کرتے، چھڑی سے پیٹ پر اور زبان مبارک پر جملہ جاری ہوتا کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل ختم ہو چکا۔ تو یوں پیٹ پر رکھتے چھڑی تو اوندے منہ گر جاتا بت، سارے بتوں کو نکلوا کر صاف کروایا، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی، اور جب آپ کعبے کے اندر سے باہر تشریف لائے، عثمان بھی وہاں موجود ہے، وہ مسلمان ہو گئے حضور کو چابی دے کر، اسلام قبول کر لیا، اور مکے کے سارے لوگ 2000 کے قریب باشندگان قریش وہ مسلمان ہو گئے، حضرت کے ہاتھ پر سب نے اسلام قبول کیا، یہ بھی مسلمان ہوئے، وہ وہاں موجود ہیں۔ حضرت کعبے سے باہر نکلتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، روایت ہے، کہتے جب حضرت باہر نکل رہے ہیں تو آپ کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ سب کو خیال تھا کہ چابی کعبے کی جو بہت بڑا انعام اور اعزاز ہے اب عثمان کو نہیں ملے گی، عثمان بھی وہاں موجود ہیں۔ حضرت کعبے سے نکلتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے ہیں، عمر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت کعبے کے اندر رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور باہر نکلتے نکلتے آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اور عثمان کو بلا کر کہا کہ عثمان لو یہ امانت کعبے کی تمہیں ہی واپس کرتا ہوں، اور اللہ کا یہی حکم ہے، ان اللہ یأمرکم، اے نبی اللہ آپ کو حکم دیتا ہے
کہ یہ چابی کعبے کی امانتیں اسی کو واپس کریں جس کی ہے. طلحہ کو واپس دی چابی، عثمان بن طلحہ کو، اور یہ کہا خالدن تالدن، یہ چابی تمہارے ہاتھ میں اب قیامت تک رہے گی، تم نہیں تو تمہاری اولاد، تمہاری نسلوں میں. اور فرمایا کہ اب تم سے چابی وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. چنانچہ وہ دن ہے اور آج کا دن حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی کے خاندان میں ہی وہ چابی آج تک موجود ہے. سعودی کا بادشاہ بھی وہ چابی ان سے چھین نہیں سکتا. اگر وہ چھینے گا ظالم ہوگا. زبان نبوت نے اس کو ظالم قرار دیا. اگر اس کو بھی کعبے میں جانا ہے تو ان کی اجازت سے جائے گا. سعودی بادشاہ کو بھی اگر کعبے میں جانا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. وہ اگر تالا نہیں کھولیں گے وہ اس کی مرضی. آج کل اس خاندان کو حجبی نہیں اب شیبی خاندان کہتے ہیں. آج کل شیبی خاندان. یہ تو ہوا واقعہ. قرآن کریم کی اس آیت کے نزول کا یہ پس منظر. اب مفسرین نے اور محدثین نے اس آیت کریمہ کے تحت جو مضامین بیان کیے ہیں آج کی اس مجلس میں ہمیں وہ مضامین آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنا ہے. امانات، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو واپس کریں. امانات امانت کی جمع ہے. امانت کا تصور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی مال یا دولت یا کوئی سامان کسی کے پاس رکھا کہ بھائی 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، 1 مہینے کے لیے یہ ہم آپ کے پاس رکھتے ہیں، آ کر لے لیں گے. تو جب وہ آئیں وہ ان کو واپس کر دینا. ہم عام طور پر ہمارے ذہن میں امانت کا یہ تصور ہوتا ہے. اور امانت کی ادائیگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشانی قرار دیا ہے. اور امانت میں خیانت کرنے کو اسلام نے نفاق کی نشانی قرار دیا. 4 نشانی بخاری شریف کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ 4 باتیں جس میں ہو وہ منافق ہے. اس میں ایک ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت والے کو امانت واپس نہ کرے، خیانت کرے. یہ نفاق کی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے جو امانت کو ادا نہیں کرتا. اب آپ غور کریں، اگر اسی کو لے لیں جو عام طور پر امانت سمجھی جاتی ہے سماج میں، معاشرے میں، لوگوں میں، کہ کسی کا مال یا سامان اگر کسی نے اپنے پاس حفاظت کے لیے رکھا تو جب وہ مانگے یا جب وقت پورا ہو یا جب وہ آئے اسے وہ واپس کر دیا جائے. آج اس امانت کے سلسلے میں کتنی ساری کوتاہیاں ہیں. یہاں تو سب اکثر بیوپاری لوگ ہیں، دکان والے، کمپنی والے، فیکٹری والے، کاروبار والے، جاب والے، یہ سب لوگ اکثر یہاں مسجد نور کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں. ہر آدمی ذرا قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اپنا جائزہ لے. کیا انہوں نے کبھی کسی کی امانت میں کوئی خیانت کی؟ اسلام میں امانت کا مفہوم بہت عام ہے. امانت کا حاصل یہ ہے کہ دوسرے کا کوئی حق اگر آپ کے ذمہ ہے یا قوم کا کوئی حق آپ کے ذمہ ہے، آپ بادشاہ ہیں، گورنر ہیں، وزیر ہیں، یا تعلقہ پنچایت کے ممبر ہیں، یا ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، اور نہیں تو گاؤں کے سرپنچ ہیں، نہیں تو گاؤں کی کسی انجمن کے ذمہ دار ہیں، نہیں تو کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، نہیں تو کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں. ان ساری چیزوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا یہ اس آیت کریمہ کے تحت ہر مسلمان کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے. ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. بظاہر یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن قرآن کا ایک قاعدہ ہے، قاعدہ ہے قرآن کا، ایک قانون ہے قرآن کا کہ قرآن کریم کے الفاظ اگر عام ہیں تو وہ حکم تمام مومنین کے لیے سمجھے جاتے ہیں. ان اللہ یأمرکم، تم سب کو اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں صاحب امانت کو واپس کرو. جو جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں وہ حقوق امانت ہیں ہمارے ذمہ،
ان حقوق کی ادائیگی یہ ہم پر فرض ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ہم پر یہ ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہے کہ امانتیں ادا کریں۔ مالی امانتیں، اس میں کس قدر بے احتیاطی ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص پہلی فرصت میں اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، کسی آدمی کا اگر ایک پیسہ بھی ہمارے ذمہ باقی ہے اور اس کو ادا نہیں کیا، آپ سب تعلیم سنتے ہیں فضائل رمضان میں، فضائل اعمال میں، فضائل اعمال میں تعلیم ہوتی ہے۔ حضرت شیخ نے حدیث لکھی ہے کہ اگر ایک پیسہ کسی کا ہے تو اس کے بدلے میں 300 مقبول نمازیں قیامت کے دن دینی پڑے گی۔ مقبول نمازیں، ہماری نماز کوئی ایک بھی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ کے ہاں ایک نماز بھی ہماری مقبول ہے یا نہیں ہے۔ ایک پیسے کے بدلے میں 300 مقبول نمازیں۔ اگر 100 روپے ہیں 100 پیسے، کتنے پیسے ہو گئے؟ 1 روپے کے 100 پیسے۔ ایک پیسے کے بدلے میں 300 مقبول نمازیں قیامت کے دن ادا کرنی ہوں گی، کتنا بھاری معاملہ ہے۔ اس لیے اگر کسی کا کوئی حق ہے تو دنیا میں اسے ادا کر لیا جائے یا پھر اس سے معاف کرا لیا جائے، نہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالی آدمی کا کوئی حق معاف نہیں کرے گا۔ تکوینی نظام ہے اللہ کا، میں نے پہلے بھی کہا آپ سب سے، شریعت میں رحم ہے، تکوینی نظام میں کوئی رحم نہیں، بالکل معاف نہیں کریں گے اللہ تعالی، ایک پیسے کی معافی نہیں۔ اور پھر امانت کو آپ بڑھائیے، اب ذرا ہماری اولاد ہماری امانت ہے، اولاد کے حقوق ہیں ہمارے ذمہ، بیوی امانت ہے، ماں باپ امانت ہے، ان کے بھی حقوق ہیں ہم پر، جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے حقوق ہم پر امانت ہیں۔ امانتوں کا معاملہ جانتے ہیں، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے میرٹھ میں، مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مینا میں شہید ہو گئے اس سال وہ حج کے ہنگامے میں۔ حضرت نے ایک سچا واقعہ میرٹھ کا، میرٹھ بھی ایک کاروباری شہر ہے اپنے ملک کا، انڈسٹریل ایریا ہے پورا، کاروبار وہاں ایک گاڑیوں کے بھنگار کا کاروبار سب سے بڑا میرٹھ میں ہوتا تھا، ہندوستان میں سب سے بڑا کاروبار۔ میں نے دیوبند سے فراغت کے بعد 2 سال وہاں پڑھایا میرٹھ میں۔ وہاں حضرت مفتی صاحب نے سنایا کہ ایک مسلمان شخص، اس سے کسی نے قرض لیا 1 سال کے لیے یا چند مہینے کے لیے۔ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا، یہ مسلمان ہے جس کا قرضہ ہے اور جس کو دیا ہے وہ کوئی غیر مسلم ہے، جس نے دیا وہ مسلمان اور جس کے دیا وہ کوئی غیر مسلم، بار بار اس کے پاس جاتے، وہ قرض ادا نہیں کرتا۔ تو اس نے معلوم کیا، بڑی رقم تھی، معلوم کیا کہ اس کا کوئی دوست، ذرا وہ دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جس کو ہمارے یہاں ڈان کہتے ہیں، ایسے قسم کے لوگ تھے کچھ، ان کا کوئی دوست ہوگا۔ تو کسی نے مشورہ دیا اس کو کہ تم اس کے دوست کے پاس، فلاں اس کا دوست ہے وہ چلا جاؤ، اس کے پاس جاؤ، وہ اگر کہے گا تو تمہیں فوراً پیسے واپس دے دے گا۔ یہ آدمی اس کے پاس چلا گیا، اس کے پاس جا کر اس نے اپنی بات سنائی تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا پیسہ ابھی کے ابھی ملے گا، چلو میرے ساتھ۔ اپنی گاڑی پر بٹھایا اور اس کو لے کر آیا اور اس سے کہا تم گاڑی کے پاس رکو، اور وہ دکان پر بیٹھا تھا، یہ آدمی اس کی دکان پر گیا اور اس کے پاس جا کے اس نے کان میں ایک جملہ صرف کہا، ایک دم سے دل ملا گیا، اٹھا ایسا، وہ ایک دم سے جوش میں اٹھا اور پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ میں دے کر فوراً اس کو جا کر دے دیا، کان میں کوئی ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا پیسے ہم بعد میں لیں گے، پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے کان میں کیا کہا کہ اس کو کرنٹ لگ گیا، مجھے یہ جملہ سنانا ہے آپ۔ حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سنایا یہ سچا واقعہ۔ انہوں نے کہا میں پیسے نہیں لوں گا، انہوں نے کہا تمہارا کام ہو گیا، تمہیں اس سے کیا لینا، ہم نے اس کو کیا کہا، اس کو کیا کرنٹ لگا، تمہارا کام ہو گیا، پیسے لو، جاؤ، کام نہیں لیں گے پیسے۔
مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے کان میں کیا کہا کہ آگ لگ گئی اس کے بدن میں، اور اس نے فوراً پیسے نکال کر دیے، میں 1 سال سے پریشان ہوں، نہیں دے رہا تھا۔ کہا کہ نہیں تم پیسے لو، اپنا پیسے لو اور جاؤ، یہ سب جھنجھٹ میں مت پڑو۔ اس نے کہا ہم نہیں لیں گے پیسے۔ تب اس نے اس کو ایک طرف لے جا کر کہا کہ میں نے اس کے کان میں یہ کہا کہ ارے اس کے پیسے تمہارے ذمے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا ارے تو بھی مسلمانوں کی طرح ہو گیا کیا؟ اس کے کان میں نے یہ جملہ کہا کہ تو بھی مسلمانوں کی طرح ہو گیا کیا؟ اس کو کرنٹ لگ گیا، آگ لگ گئی بدن میں۔ یہ جملہ سن کر بدن میں آگ لگ گئی اور فوراً اٹھا اور اللہ کر پیسے دیے اس نے۔ اب سوچئے کاروباری لوگوں میں ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے کیسا تصور قائم ہوا مسلمانوں کے لیے۔ آج مسلمان حقوق کی ادائیگی میں سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوں گی جب حرام مال ہمارے پیٹ میں، ہمارے حلق میں، ہماری آنتوں میں موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہم کو دی ہیں حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں، خاص کر مال کے سلسلے میں، ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ 5 طرح کی خرابیاں عام ہوں گی۔ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہوگی کہ مسلمان مروب ہو جائے گا۔ مروب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حق کا موقع ہے، ہم وہ حق بات بھی کسی سے نہیں کہہ سکیں گے، حتیٰ کہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے نہیں کہہ سکیں گے۔ ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، میرا جوان بیٹا سو رہا ہے، کیا آپ کہہ پا رہے ہیں ہم کو کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، چلو؟ پتہ نہیں سخت مزاج ہے بیٹا، کیا کہہ دے گا، چھوڑ کر چلے آتے۔ بیوی کو حق بات کہنے کے لیے ہم تیار نہیں، ایسا نہیں، دل چاہتا ہے لیکن مروب ہو کے نہیں کہہ پاتے۔ یہ روگ جو چھایا، کیوں چھایا؟ اس کی وجہ کیا؟ اللہ کے اس کی ایک وجہ تو ہم تلاش کریں اپنی عقل سے، دنیا ڈھونڈے، انجینئروں کے پاس جائیں، آرکیٹیکٹ کے پاس، ان کے پاس سائنسدانوں کے پاس، عقل سے بتائے گا، اور عقل غلطی کرتی ہے، عقل صحیح بات تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ 100% سچی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میری قوم حرام مال کھانے لگے گی تو وہ مروب ہو جائے گی۔ میری قوم کے لوگ، میری امت کے لوگ حرام کھانے لگیں گے تو وہ مرعوب ہو جائیں گے۔ القی فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گا۔ دشمنوں سے نہیں، اپنوں سے، اپنے بیوی بچوں سے مرعوب ہیں ہم۔ آج عام حالت ہے یہ۔ آج کی اس مجلس کا سبق یہ ہے کہ جن جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں، مالی حقوق صرف، حقوق اور ہیں، اس کے بیان کا بھی موقع نہیں۔ آج کی مجلس میں اللہ کتنا مہربان رب ہے ہمارا، اگر ہم سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے ماضی میں، اس مجلس میں یہیں بیٹھے بیٹھے ہم اور آپ توبہ کر سکتے ہیں اور آئندہ کے لیے یہ عہد کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے حقوق ادا کریں گے اور ہم اللہ سے معافی مانگے، دل دل میں معافی مانگے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور ہم کو نئی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔